السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں سب بخیریت ہوں گے۔ SE601 سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ P ساتھ بائی مسٹیک لکھا ہوا ہے، پریکٹیکل کی یہ اسائنمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی سمپل SE601 کی اسائنمنٹ ہے۔ جو پریکٹیکل کا ہوتا ہے ساتھ بریکٹ میں کمپلیٹ ورڈ مینشن کیا گیا ہوتا ہے پریکٹیکل، تو یہ بائی مسٹیک دیا گیا ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کرنا آپ نے۔ تو یہ اس کی اسائنمنٹ نمبر 2 آئی ہے، ٹوٹل مارکس اس کے 15 ہیں، اور ڈیٹ آپ دیکھ ہی رہے ہیں 4 جنوری 2025 ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ۔ تو یہ انسٹرکشنز آپ نے غور سے ریڈ کر لینی ہے، کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے جو ایکسپلین کی جائے۔ پرابلم سٹیٹمنٹ ہم ضرور ریڈ کریں گے۔ یہ ہے جی، given below are some design principles, write down the correct object oriented design principles in term column۔ یہ ورڈ غلطی سے یہ بھی لکھا گیا ہے 2 دفعہ ڈیزائن پرنسپلز، تو اس کو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ given below are some design principles، یہ انہوں نے دیے ہیں جو آپ ڈاکومنٹ ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کا، جیسے SRS کے بعد پھر آپ ڈیزائن فیز میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ڈیزائن فیز میں پرنسپلز دیے گئے ہیں کچھ، یہ ان کے نیمز ہیں، یہ والے آپ کو معلوم ہی ہوگا جو لوگ کام کر رہے ہیں سافٹ ویئر پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رائٹ ڈاؤن دی کریکٹ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن پرنسپلز۔ اب انہوں نے پرنسپلز کی یہ آپ کو فہرست تو دے دی ہے، ساتھ انہوں نے آلریڈی کچھ سینیریوز ڈسکرائب کر دیے ہیں، یہ ٹیبل بھی دیا ہے، سینیریو دیا گیا ہے، آپ نے اس سینیریو کو ریڈ کرنا ہے، یہ جو سچویشن ہے اس کو ریڈ کرنا ہے، اور پھر کنسیڈر کرنا ہے ان میں سے کوئی ایک اس ٹرم کالم ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے آپ نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن پرنسپل میں سے سلیکٹ کر کے ان ٹرم کالم میں لکھنا ہے۔ دیکھیں یہ کالم ہے نا، یہ سیریل نمبر ہے، یہ ٹرم والا کالم ہے اور یہ ڈسکرپشن کا کالم ہے، تو آپ نے ٹرم کالم میں ان میں سے کوئی کریکٹ آپ نے ایک مینشن کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا ہے ایسوسیشن، سیکنڈ ہے کمپوزیشن، تھرڈ ہے ایگریگیشن، اور 4تھ نمبر پہ ہے آبجیکٹ، 5تھ پہ ہے ایبسٹریکشن، 6تھ ہے انکیپسولیشن اور انہیریٹنس، اور لاسٹ میں ہے پولیمورفزم۔ تو اب ہم سیریل نمبر 1 ہے، یہ ٹیبل آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے، کوئی بہت ٹرکی قسم کی یہ اسائنمنٹ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کا سینس چیک کرنے کے لیے یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ کیا اسٹوڈنٹس کو اس کا کچھ آئیڈیا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ اگر ایسا سین ہو تو آپ نے کون سا پرنسپل کنسیڈر کرنا ہے اس پہ۔ تو فرسٹ ہے، a program that can draw different shapes such as circle and rectangles using the same interface۔ تو یہ اس کا ہم آنسر پڑھیں گے، آپ خود اس کو غور کیجئے گا، میں آپ کو سلوشن بھی دکھا دیتا ہوں۔ اسی طرح سیکنڈ میں یہ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے، اور پورے انہوں نے 8 کالم دیے گئے ہیں، اس میں ہم نے سب کو ہم نے ریڈ کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ کون سا پرنسپل اس میں ٹرم کالم میں فٹ کرنا ہے وہ ہم لگائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سلوشن فائل کی طرف۔ یہ ہے ہماری سلوشن فائل، آپ نے ٹاپ لیفٹ کارنر پہ اپنی آئی ڈی مینشن کر لینی ہے، اور سینٹر میں آپ نے اسائنمنٹ نمبر دے دینی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے، میں اسی پیٹرن پہ چلتا ہوں، اور یہ جو ہم نے تھوڑی سی اس کو جو انہوں نے کالم دیا ہے اس کو تھوڑا سا بیٹر اس کو فارمیٹ کیا ہے تاکہ اس کی اچھی لک ہو، تو باقی کچھ میں نے خاص چینج نہیں کیا، یہ سب وہی چیزیں ہیں سیم جو کہ انہوں نے دی ہیں۔ سیریل نمبر آپ نے آف کورس وہی رہنے دینے ہیں، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پرنسپلز ہمیں بتائے ہیں ان کو ہم نے اس ٹرم کالم کے اندر فٹ کر کے دے دینا ہے، انہوں نے اتنا ہی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب ہے فرسٹ میں آپ دیکھیے، پروگرام ڈیٹ کین ڈرا ڈفرینٹ شیپس سچ ایز سرکلز اینڈ ریکٹینگل یوزنگ دی سیم انٹرفیس۔ آپ ایک پروگرام ایسا چلا رہے ہیں، انٹرفیس اس کا سیم ہے، اور ملٹیپل شیپس جو وہ مطلب سرکلز بھی یوز ہو رہے ہیں، ریکٹینگلز ہو رہی ہیں،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ایسی کیا چیز ہے، کون سا پرنسپل اس میں آپ کو ڈپکٹ ہو رہا ہے. تو آپ غور کیجئے گا، یہ شیپس جو ہوتی ہیں نا، شیپس ملٹیپل آگے، یعنی بیسیکلی ایک سرکل ہے، سرکل کس چیز سے نکلا ہوا ہے؟ شیپ ہی ہے نا. ایک ریکٹینگل ہے تو ریکٹینگل بیسیکلی ہے تو شیپ ہی، شیپ کی ملٹیپل وہ آگے فارمز آ رہی ہیں. تو جب اس طرح کی چیز آپ کو کہیں بھی نظر آتی ہے تو اس میں ہمیں یہ پولیمارفزم کا پرنسپل یہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ ہے، اے کار کلاس انہیریٹس پراپرٹیز فرام اے جنرل ویہیکل کلاس. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ پراپرٹیز کا ذکر آیا ہوا ہے کہ پراپرٹیز جو ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہیں نا، یعنی بیسک ایک کلاس ہے ویہیکل، ویہیکلس میں پھر آگے بہت سی، یعنی کار کی کلاس آپ بنا سکتے ہیں، آپ ایک وین کی الگ بنا سکتے ہیں، ایک ٹرک کی بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی بیسک شیپ وہی رہتی ہے. ویہیکل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو ان کی بیسک کلاس ہے. تو باقی جو پراپرٹیز ان کی آ رہی ہیں نا ویہیکلس کی پراپرٹی کار میں بھی آئے گی، ویہیکل کی پراپرٹی ٹرک میں بھی آئے گی. اسٹیئرنگ ہے اس کے اندر بھی اسٹیئرنگ ہے، اس کی بریکس ہیں، اس کی بھی بریکس ہیں، وہ سپیڈی ہے، یہ بھی سپیڈی ہے. تمام میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. جب یہ پراپرٹیز آگے ٹرانسفر ہو رہی ہوں تو یہ انہیریٹنس کا پرنسپل اس پہ لاگو ہوتا ہے. تھرڈ میں ہے The account balance is private and can be assessed or modified only through methods like deposit or withdrawal. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ جب یہ ایکسیس نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ انکیپسولیٹڈ ہی ہے نا. تو اکاؤنٹ بیلنس انکیپسولیٹڈ ہے، یہ اس کا یہی پرنسپل اس کو کمپیل کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو ایکسیس نہیں دینی. پرائیویٹ کا ورڈ بھی یہی شو کروا رہا ہے. یہ آگے جی فورتھ نمبر پہ انہوں نے سینیریو دیا ہے، یوزرز انٹریکٹ ود این اے ٹی ایمز ایبسٹریکٹ انٹرفیس، انسرٹ کارڈ، انٹر پن، withdraw منی وداؤٹ نوئنگ ہاؤ اٹ ورکس انٹرنلی. آپ غور کیجیے گا کہ دیکھیں یوزر جو ہوتا ہے وہ ایک خیالی پلاؤ پکا سکتا ہے کہ مشین میں یوز کر رہا ہوں، اے ٹی ایم کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ اس کے ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا، ایبسٹریکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی خیالوں میں تو سوچ سکتا ہے لیکن فزیکلی اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ایبسٹریکشن کا آئیڈیا یہی ہے کہ کہیں یوزر جو ہے وہ صرف کارڈ کے استعمال کرے گا، پیسے نکالے گا، بیک اینڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں پتہ. تو یہ ایبسٹریکشن کا پرنسپل ہے. آگے a car is an object with properties like brand and methods like drive. تو یہ آبجیکٹ ہے، اس میں تو انہوں نے بتا ہی دیا ہے، is an object with properties like brand and methods like drive. ٹھیک ہے، تو یہ آبجیکٹ ہی ہے اس کا پرنسپل. ایگریگیشن میں ہم نے اس کو دیا ہے لائبریری. لائبریری contains books but a book can exist without the library. تو یہ ایگریگیشن ہی ہوگی نا. اگر بکس نہیں ہے تو لائبریری کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن بک اٹ سیلف اپنا وجود ضرور رکھتی ہیں. آگے ہے a house is composed of rooms and if the house is destroyed its room cease to exist. تو یہ بھی کمپوزیشن ہے کیونکہ کمپوزڈ آف ہوتا ہے روم اس کے اوپر، رومز کے اوپر. تو اگر روم نہیں ہوں گے تو وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ کمپوزیشن اسی پہ ہے. یعنی آپ غور کیجئے گا ایگریگیشن اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو بیسیکلی یہ جو گھر ہوتا ہے وہ رومز پہ مشتمل ہوتا ہے، جو مشتمل ہوتا ہے تو وہ کمپوزڈ آف ہے نا. آگے ہے جی A teacher teaches students and a student learn from a teacher but both can exist independently. اب انڈیپینڈنٹلی دونوں ہیں تو پھر وہ ایسوسیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ. تو یہ بس ہماری اتنی ہی ٹوٹل یہ فائل ہے، اسی کو آپ نے اس ایم ایس ورڈ میں سبمٹ کروانا ہے. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ مند ثابت ہوگی.